بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے جو مسلمانوں کے لیے اور سارے اسلام کے ماننے والوں کے لیے بہت اہم آیت ہے۔ یہ آیت ہم کو بتلاتی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی یہ نہیں چاہتا اپنے ماننے والوں سے کہ وہ امید کا دامن چھوڑ دے۔ کسی بھی لمحہ اسلام کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں، وہ اپنے اعتماد کو کھو دیں یا احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ ہم آج بات کر رہے ہیں ایک واقعے کی۔ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لائے اور مسلمانوں پر مکے میں ظلم اور زیادتی ہوتی تھی۔ مسلمانوں پر جب بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو اللہ کی طرف سے ہجرت کی ان کو اجازت ملی مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کی اور پلان بنایا۔ ان میں سے ایک ساتھی کا نام تھا حضرت ہشام بن العاصی اور دوسرے کا نام تھا حضرت عیاش بن الربیع۔ یہ تین لوگ ملے اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ کل ہم مکہ کی فلاں جگہ آؤٹسکرٹس میں ملیں گے اور وہاں سے پھر ہم اپنی ہجرت کا آغاز کریں گے۔ اور ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ چونکہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک تھا اور ہر ایک کے خاندان والے جو اسلام نہیں لائے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے جو خاندان کے لوگ اسلام قبول کیے ہیں نوجوان لوگ ان کو مدینہ طیبہ جانے سے روکے اور اسلامی تحریک کو آگے بڑھنے سے روکے۔ تو یہ تینوں نے فیصلہ کیا، حضرت عمر نے، حضرت عیاش بن ربیع نے اور حضرت ہشام بن العاصی نے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ کل ہم فلاں جگہ پر ملیں گے اور اگر ہم تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں آتا ہے یا اس کو اس کے گھر والے پکڑ لیتے ہیں تو پھر جو دو لوگ ہوں گے وہ تیسرے کا انتظار نہیں کریں گے، وہ لوگ اپنے سفر کو سٹارٹ کر دیں گے اور مدینہ طیبہ کی طرف وہ روانہ ہو جائیں گے۔ تو دوسرے دن جب صبح ہوئی تو جس جگہ پر ملنا طے پایا تھا وہاں پر حضرت عمر اور ان کے ساتھی حضرت عیاش بن الربیع یہ دونوں ہی آئے، اور جو ان کے تیسرے ساتھی تھے ہشام بن العاصی وہ وہاں پر نہیں آ سکے۔ تو ان دونوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کے گھر والوں نے ان کو قید کر لیا ہے، لہٰذا معاہدے کے مطابق جو پلان انہوں نے بنایا تھا اس کے مطابق وہ دونوں ان کا انتظار کیے بغیر چل پڑے۔ عزیزان گرامی، جب وہ چلے اور ان کا سفر کامیابی سے طے ہو رہا تھا اور وہ سفر اتنا اپنا کمپلیٹ کر چکے تھے کہ وہ قباء کی وادی میں مسجد قباء سے پہلے جو حصہ ہے وہاں تک پہنچ چکے تھے کہ وہاں پر ابو جہل کے ساتھ اس کا ایک اور بھائی تھا وہ وہاں پر آیا۔ وہ اصل میں یہ عیاش بن ابی ربیع جو تھے وہ ان کا سوتیلا بھائی تھا۔ تو وہ اس جگہ پر آیا اور اس نے اپنے بھائی کو کہنے لگا کہ بھائی دیکھو، تمہاری ماں نے قسم کھایا ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کنگھی نہیں کرے گی اور وہ عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں اس وقت تک کھڑی رہے گی جب تک کہ تم اس کے پاس واپس نہ آ جاؤ، اور اس نے یہ قسم کھائی ہے اور وہ اپنے قسم کو توڑنے والی نہیں۔ حضرت عیاش اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو وارفتگی تھی، تو ان کا دل تھوڑا سا پسیجنے لگا، دل نرم ہونے لگا والدہ کی طرف۔ تو حضرت عمر نے اپنے ساتھی کو کہا کہ دیکھو عیاش، یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ اب ہمارا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، اور میرا تجربہ کہتا ہے کہ جو تمہاری ماں نے کنگھی نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، اگر جوئیں اس کے سر میں کاٹنا شروع کرے گی تو وہ خود بخود کنگھی کر لے گی۔ اگر دھوپ اس کو ستائے گی اور دھوپ کی شدت اگر اس کو آئے گی تو وہ ضرور دھوپ سے ہٹ کر چھاؤں میں چلے جائے گی۔ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ان کے چنگل میں مت آؤ۔ لیکن حضرت عیاش نے حضرت عمر سے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے بھائی ہے اور میرے ماں کے لیے میرا دل بہت پریشان ہے، تو میں ویسے بھی میرا کچھ مال مکے میں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مکہ واپس جاؤں اور وہ مال میں واپس لا لوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی والدہ کو منع کر بھی واپس آؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو، اگر تم پیسوں کی بات کر رہے ہو تو تم جانتے ہو کہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں، مالداروں میں اور ویلتھیسٹ پرسنالٹیز میں میرا شمار ہوتا ہے، اور اگر تم کو پیسوں کے لیے تم مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہو تو میں اپنی آدھی جائیداد یا آدھا پیسہ جو میں مکے سے لایا ہوں وہ تم کو حوالے کر دوں گا، تم مکے مت جاؤ۔ تو حضرت عیاش نے کہا کہ نہیں، میری ماں کی تکلیف مجھے ستاتی ہے، میں وہاں پر جاؤں گا اور اپنی ماں کو سمجھا کر واپس آؤں گا۔ چنانچہ
جب حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کے ساتھی کسی طرح سے ماننے تیار نہیں اور ماں کی محبت ان کے دل پر حاوی ہو چکی ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ کم از کم آپ یہ کر لیجئے کہ یہ میری اونٹنی رکھیے، یہ اونٹنی بہت تیز رفتار ہے، یہ بہت تیزی سے دوڑتی ہے، اور یہ اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ دوسری جو اونٹنیاں ہیں اس کو پا نہیں پائے گی، اس کو کراس نہیں کر پائے گی، اور یہ میں اونٹنی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اگر آپ کہیں پر خطرہ محسوس کریں، کہیں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو قید کر لیا جا رہا ہے، آپ کو ہاسٹیج بنانے کی کیفیت آ رہی ہے، تو آپ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت عمر کی اونٹنی کو لے لیا، اور وہ واقعی اونٹنی بہت تیز رفتاری کے ساتھ، بہت ہی سپیڈ کے ساتھ جا رہی تھی۔ ابو جہل جو حضرت عیاش کا سوتیلا بھائی تھا، وہ حضرت عیاش کو جو ہے پکڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے وہ اونٹنی پہ۔ تو اس نے ایک تدبیر یہ نکالی کہ اس نے کہا کہ بھائی عیاش، تمہاری اونٹنی تو بہت تیز رفتار اور سپیڈ سے دوڑ رہی ہے، اور ہماری اونٹنی تمہاری اونٹنی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی اونٹنی کی جو لگام ہے وہ آپ ہماری اونٹنی سے باندھ دے، تاکہ ہماری جو گاڑی، ہماری اونٹنی ہے، وہ آپ کی گاڑی اور آپ کی اونٹنی کی سپیڈ سے میچ کر لے۔ بھائی تھے، سوتیلے بھائی تھے، تو حضرت عیاش نے سمجھا کہ بھائی خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنی لگام، اونٹنی کی لگام ابو جہل کی اونٹنی سے باندھ دی، اپنی اونٹنی کو بٹھایا باندھنے کے لیے۔ تو ابو جہل نے موقع بنا کر حضرت عیاش کو پکڑا، ان کو مارا پیٹا، ان کے پیر ہاتھ باندھ دیے، اور ان کو اونٹنی پر لاد کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ مکہ میں داخل ہوا اور لوگوں کو یہ اعلان کرتے پھر رہا تھا کہ دیکھو، ہم نے جس طرح اپنے غلام کے ساتھ، جس نے اپنے دین سے سرکشی اختیار کی تھی، اپنے آبا و اجداد، باپ دادا کے دین سے دوری اختیار کی تھی، اس کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کیا، اب تم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ تم لوگ مسلمانوں کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آؤ تاکہ مسلمان اپنا دین، اپنا ایمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا اٹیچمنٹ، ان کی نسبت اور وابستگی ہے، اس سے وہ دستبردار ہو جائے، وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لے۔ عزیزان گرامی، حضرت عیاش کو ان لوگوں نے قید کر لیا، اور حضرت عیاش کے ساتھ جو پہلے ساتھی تھے حضرت ہشام بن العاصی، یہ دونوں قید و بند میں رہے۔ اتنی تکالیف اور اتنی ان کو ٹارچر کیا گیا ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، کہ بالآخر ان کے زبان سے ایسے کلمات نکلے جو اسلامی عقائد کے خلاف تھے۔ کفار مطمئن ہو گئے، لیکن انہوں نے ان دونوں کو قید میں رکھا تھا اور ان دونوں کو کڑی نگرانی میں رکھا تھا تاکہ یہ لوگ مدینہ منورہ کسی طرح نہ پہنچ سکے۔ وقت گزرتا گیا، یہ لوگ وہی قید و بند میں رہے۔ ادھر حضرت عمر کو بڑا افسوس تھا کہ میرے دو ساتھی جو مدینہ منورہ آنے کے لیے تیار تھے، جنہوں نے اسلام کے پیغام کو پہچانا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا تھا، وہ ایک مصیبت کی وجہ سے، ایک آزمائش کی وجہ سے اس سے پھر گئے۔ پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی توبہ قبول کرے گا یا نہیں، ان کی واپسی ہوگی یا نہیں۔ عزیزان گرامی، جس آیت کو آج ہم لے کر اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، وہ آیت میں اب آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، اے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے، وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بے انتہا ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دی، اس کے آگے کوئی اور چیز نہیں، جہاں پر انسان نا امید ہو جاتے ہیں، جہاں پر انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جہاں پر انسان ایک پریشر میں آ جاتے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ذہنی ٹارچر اور پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ قربان جائیے، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی نا امید ہونے نہیں دیتا۔ ایسی حالت میں بھی جہاں پر انسان گناہوں کی ساری حدوں کو پار کر دے، کفر کی انتہا کو بھی پہنچ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کو آواز دے رہی ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بے انتہا ظلم کیا ہے، اگر لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور بھی ہے، بخشنے والے بھی ہے، رحیم رحم کرنے والے بھی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی
تو مجھے امید کی کرن نظر آئی، میں پر امید ہو گیا، میں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اس پر میں نے یہ آیت کو لکھا، اس آیت کو راؤنڈ کیا، راؤنڈ کر کر میں نے ایک قاصد کے تھرو اس آیت کو، اس لیٹر کو اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس مکے کو بھیج دیا۔ حضرت عمر کی روایت ہے، روایت میں آگے آتا ہے کہ یہ لیٹر جب حضرت ہشام بن العاصی کو ملا تو وہ اس لیٹر کو لے کر دیکھنے لگے، وہ آیت کو غور کرنے لگے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آیت کا مطلب ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو وہ ایک بلند مقام پر گئے اور اللہ سے دعا کی۔ آپ ذرا تصور کریں انسان کی وہ حالت کہ سارے اس کی امید کے دروازے ٹوٹ چکے ہوں اور آخر میں اس کے پاس ایک پروانہ آتا ہو، ایک لیٹر آتا ہو اور وہ امید کی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا ہو اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، تو کیا عجیب کیفیت اور اس کی حالت ہوگی۔ وہ حالت میں حضرت ہشام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا مجھے ان آیتوں کا مطلب سمجھا دیجئے، اس کا معنی کیا ہے، میرے ذہن کو کھول دیجئے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ آیت تو ان کے بارے میں ہی شاید نازل ہوئی تھی، اور اللہ گویا ان کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا تھا کہ اگر فتنوں کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے اگر تم نے دین اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو ہمیشہ سے کھولے رکھا ہے، تم ایک قدم بڑھاؤ، اللہ تمہارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے گا، اپنی رحمت کی دولت کو تم پر نچھاور کرے گا۔ عزیزان گرامی، حضرت ہشام نے جب وہ آیت پڑھی تو ان کا دل کے دروازے کھل گئے، ان کی سوتی امید پھر سے جاگ گئی اور وہ خوشی کے مارے اچھل پڑے، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں ایک اونٹنی پر سوار ہوئے اور اپنی جان پر کھیلتے ہوئے مدینہ طیبہ کو تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور اسلام سے دوبارہ سے وابستہ ہو گئے، اور تا دم حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کرتے رہے اور دین اسلام کی دعوت، تبلیغ اور اسلامی تحریک کو زور و شور سے ساری دنیا میں پھیلاتے رہے۔ یہ آیت اور یہ واقعہ عزیزان گرامی ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، سب سے پہلی چیز جس کی ہم کو فکر کرنی ہے، نہ وہ ہماری دولت ہے، نہ وہ ہماری شہرت ہے، نہ وہ ہماری جائیداد ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کے لیے ہم کو ذمہ دار بنایا ہے وہ ہے ہمارا اور آپ کا ایمان کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ایمان کی دولت انسان کے پاس ہو تو حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، انسان امید کا دروازہ، اللہ کی رحمت کا دروازہ، اللہ کی نصرت کے دروازے سے، نصرت کے وعدے سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں اور اپنے ہر کام میں اللہ کی رحمت کے ہم طلبگار بھی رہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے بھی رہیں، اور یہ امید رکھیں کہ اگر ہماری نیتوں میں اخلاص ہے، ہمارے کام اللہ کے واسطے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کاموں میں ضرور برکت عطا فرمائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔